لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعدون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودع بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند عالم وحدہ لا شریک اور علی کل شیء قدیر ہے. وہ قادر مطلق ہے اور رب العالمین ہے. وہ سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کو پالنے والا ہے اور اس کی ذات علیم و خبیر ہے. وہ یکتا و یگانہ ہے اور ساری نعمات اور ساری کائنات کا خالق ہے. اسی نے یہ ہوا فضا چرند پرند زمین آسمان جنت جہنم اور غرمان ملک بیان فرشتے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے. وہ سب کا خالق ہے اور ہم سب اسی کے مخلوق ہیں. وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ساری کائنات پر غالب و حاکم ہے. وہ ایسا غالب ہے کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. وہ بڑا ہے، اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایسی طاقت ہے کہ جس کے سامنے ساری طاقتیں کمزور ہیں. وہ ہے لیکن ہوا نہیں ہے. وہ رحمان و رحیم ہے اور وہی پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے. اور پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، روزے آپ کے اوپر واجب کیے گئے، لکھ دیے گئے، عائد کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلی والی امتوں پر. وجہ کیوں، سبب کیا ہے، روزہ کیوں واجب ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ صاحب تقوی ہو جاؤ، تاکہ آپ پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ آپ متقی ہو جاؤ. اس لیے اللہ نے یعنی تقوی الہی کس قدر ضروری ہے. تقوی الہی حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں. نماز،
حج، زکات، قوم، ان تمام چیزوں کے ذریعے تقوی الہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے خصوصاً لعلکم تتقون، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے صاحب تقوی ہو جاؤ۔ یعنی روزہ ایک بہترین وسیلہ ہے تقوی الہی حاصل کرنے کا۔ روزہ ایک کیسی اہم عبادت ہے۔ روزہ آپ دیکھیے گا معصومین کے ارشادات، روایات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزے میں خلاق کائنات نے جسمانی اور روحانی فوائد کو رکھا ہے۔ جہاں روزے میں جسمانی فوائد موجود ہیں، وہیں روزے میں روحانی فوائد بھی موجود ہیں۔ یعنی روزہ جسم کے لیے بھی فائدہ ہے اور روزہ اس کے روح کے لیے بھی فائدہ ہے۔ روح کا ظاہری و باطنی دونوں فائدے ہیں۔ جیسے روزہ جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، ویسے ہی روزہ ہماری روح کو بھی تازگی عطا کر دیتا ہے۔ کہ جسمانی اور روحانی فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خود ایک روس کے بہت بڑے ڈاکٹر نے لیکسی نے لکھا ہے کہ روزے کا جسمانی فائدہ ہے۔ بہت سی چیزیں تقریباً انہوں نے جسمانی فوائد میں تقریباً 12-13 چیزوں کو لکھا ہے۔ روس کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے، یعنی سائنس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ روزہ جسم کو کیا فوائد پہنچاتا ہے۔ تو سائنس کہتا ہے کہ روزہ سب سے پہلے انسان کا بلڈ، خون صاف کر دیتا ہے، اور جو انسان پورے یہ 11 مہینے انسان جو چیز چاہتا ہے، جو مشروب چاہتا ہے یہ پیتا ہے، جو کھاتا ہے یہ انسان جو دل کرتا ہے وہ کھاتا ہے۔ پھر جو 11 مہینے تک انسان کھاتا پیتا رہتا ہے اور اس کی یہ مشینری رکتی نہیں ہے، یعنی مسلسل اس کا یہ نظام جسم ایک لہر پر چل رہا ہے، ایک نیچ پر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی باڈی میں کچھ زہریلی جراثیم رک جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سی جو اضافی غذا جو انسان کے جسم میں رک جاتی ہے اور مواد بن جاتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ایک زہریلی جراثیم کے شکل میں اس کی باڈی میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ سائنس کہتا ہے کہ یہ روزہ جب انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو انسان کی یہ باڈی ان زہریلی جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جو زہریلی جراثیم ہیں، جو زہریلی مواد ہیں اور جو اضافی غذا ہوتی ہے انسان کے جسم میں، جس کے غلط اور زہریلی جراثیم بن جاتے ہیں، تو یہ باڈی روزے کے عالم میں ان زہریلی جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک فائدہ جسم کا یہ بھی ہے۔ اور نمبر 2، روزہ، سائنس کہتا ہے کہ روزہ روزے دار کی آنتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سائنس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ روزہ انسان کو، روزے دار کی آنتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ روزہ انسان کے بلڈ کو، انسان کے خون کو صاف کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کے بہت سے لوگوں کا بلڈ میں شوگر آ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور جو کولیسٹرول ہوتا ہے کہ یہ بڑھ جاتا ہے، تو روزے کے ذریعے سے اس پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ پرخوری، یعنی اس نے بے پناہ بہت زیادہ اس نے کھا لیا، تو اب جو زیادہ انسان کھاتا ہے، زیادہ کھانے سے معدے سے ساری بیماریاں کا نکاس ہوتا ہے، ساری بیماریاں اس کے معدے سے چلتی ہیں، اور اس کا سبب ہوتا ہے زیادہ کھانا۔ تو انسان اب کہتے ہیں جب زیادہ کھاتا ہے تو مرض پیدا ہوتا ہے۔ اب ان امراض پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کنٹرول، یعنی انسان اپنی غذاؤں پر پھر کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ انسان کے جسم کی سلامتی کا ضامن ہے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ رکھی گئی ہے، لیکن جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ یہ جو روزہ ہے یہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے،
یعنی تمہیں روزہ تمہیں چند چیزوں سے روکتا ہے. اذان صبح سے کچھ دیر پہلے اور اذان مغرب کے بعد تک روزہ تمہیں چند چیزوں سے رک جانے کا نام ہے. اس میں جیسے تقریباً 8-9 چیزیں ہیں. اس میں جیسے کھانا پینا یہ جسمانی ہے، یعنی آپ کھانا ہے یہ پینا نہیں ہے، اور بہت سے گناہ ہیں کہ ان گناہوں سے انسان کو پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے. جب آپ کھانے پینے کے چیزوں سے بچیے گا تو یہ آپ کے جسم کا فائدہ ہوگا، اور جب آپ گناہوں سے بچیے گا تو اس میں روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے. روحانی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا پروردگار عالم سے ربط مضبوط ہو جاتا ہے. روحانی فائدہ بھی روزے میں ہے اور جسمانی فائدہ بھی روزے میں رکھا گیا ہے. روزہ یہ جو آپ چند چیزوں سے رکتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اور مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کا ارشاد کیوں واجب کیا خلاق کائنات نے؟ جہاں اللہ نے قرآن میں کہا لعلکم تتقون، تو مولا کائنات نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. مولا متقیان کا ارشاد گرامی ہے روزہ خلاق کائنات نے کیوں واجب کیا؟ انما فرض اللہ الصیام، انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر. روزہ خلاق کائنات نے اس لیے واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے سے مساوات یعنی امیر اور غریب دونوں برابر ہو جائیں. ایک وجہ کیا ہے روزہ واجب ہونے کی؟ مولا فرماتے ہیں یستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ اس میں مساوات قائم ہو جائے، امیر اور غریب دونوں اکول اور دونوں برابر ہو جائیں. امیر اور غریب اس میں دونوں اکول اور برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تاکہ جب آپ روزہ رکھیے گا تو جب آپ کو روزے میں بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے آپ غریبوں کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھیے گا. جب آپ کو غریبوں کی بھوک اور پیاس یاد آئے گی تو آپ ان کی مدد کریں گے. ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کی حاجات آپ پوری کریں. ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ بھوک اور پیاس. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا ہے پیغمبر اسلام نے، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایھا الناس انہ قد اقبل شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ. اے لوگوں تمہارے درمیان شہر اللہ آ رہا ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے اور جو مغفرتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بہت سے نام ہیں جیسے ماہ توبہ، ماہ رمضان، ماہ صیام، ماہ مغفرت، ماہ برکہ، بہت سے نام اس مہینے کے. یہ مہینہ تمہارے درمیان میں آ رہا ہے تو آپ یہ جو مہینہ ہے انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا، روزے دار کا سانس لینا یہ ایک تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. روزے کا فائدہ آپ دیکھیے، روزے کا فائدہ حدیث کے ذریعے کیا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا یہ سانس لینا ایک تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. ونومکم فیہ عبادہ، اور روزے دار کا اس مہینے میں سونا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. یعنی کہ روزے دار سانس لے رہا ہے وہ عبادت تسبیح، اور ایک روزے دار سو رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. آپ بس سو رہے ہیں آپ تو دیکھیے روزے دار کا پروردگار عالم نے یہ سونا بھی عبادت قرار دے دیا ہے. جب تک روزے دار سوتا رہے گا یعنی اب آپ نہ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں اور نہ کوئی آپ دوسرا کام کر رہے ہیں، بس آپ سو رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. سونا بھی اس میں عبادت ہوتا ہے.
روزہ کیوں واجب ہوا؟ پیغمبر اسلام نے بھی اس خطبہ شعبانیہ میں اس کی وجہ بتائی، اس لیے تاکہ آپ رمضان کی ماہ رمضان کی بھوک اور پیاس سے، اس روزے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھیں۔ ایک وجہ آپ کی یہ بھی ہے تاکہ آپ کو قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس رہے۔ یہ روزہ اس لیے واجب ہوا ہے تاکہ امیر اور غریب اس میں برابر ہو جائیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے انسان کو احکام روزہ کا بھی علم ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کن کن احکام سے، یعنی کن کن احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کون سے احکام ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کائنات نے واجب کیا تاکہ اختلاس الخلق، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا اخلاق مضبوط ہو جائے۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے کے ذریعے سے آپ کا خلق، آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ یعنی روزہ، آپ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک روزے دار کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ایک روزے دار کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے افراد تو ایسے ہیں کہ شام ہوتے ہوتے صرف ان کا شکم یعنی ایک بھوک کا سا روزہ رہ جاتا ہے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی روزہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یعنی امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ کہنا چاہتے ہیں جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کا روزہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کا آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور آپ اپنے روزے میں آپ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یعنی ایک لفظ باقاعدہ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی آپ کے تمام اعضاء و جوارح روزے دار ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں کا، پیروں کا، یہ تمام چیزوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ کا آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں، امام فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جن کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے ان کو دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان کو دیکھنے سے اجتناب نہیں کرتے تو آپ کی آنکھوں کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جن کو اللہ کے کائنات نے، امام فرما رہے ہیں، سنت تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، ان کو سننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے روزے کے عالم میں حرام چیزوں کو سنا تو امام فرماتے ہیں کہ آپ کے کانوں کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ الگ الگ حکم الہی کے برخلاف عمل کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے اعضاء کا روزہ باطل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب شام ہوتی ہے تو بہت سے انسانوں کا روزہ صرف اس کے شکم کا بس ایک بھوک کا سا رہ جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب روزہ رکھیں تو آپ کا روزہ آپ کے تمام اعضاء و جوارح کا اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رہنا چاہیے۔ روزہ، یہ ماہ رمضان کا روزہ واجبات میں سے ہے، یعنی اس روزے کو جان بوجھ کر ترک کرنا، چھوڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر ماہ سیام کا، ماہ رمضان کا ایک روزہ ترک کر دیا تو اس کے لیے حکم شریعت ہے کہ آپ پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور وہ کفارہ یعنی کفارہ مخیرہ۔ کفارہ مخیرہ کیا ہے؟ آپ کو یا تو ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا ہوں گے، یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا راہ خدا میں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ جن پر روزہ واجب ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ صاحب صحتیں رکھ سکتے ہیں
اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر شریعت کا قانون یہ بھی ہے، لیکن اگر کوئی اتنا زیادہ مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس کے لیے ڈاکٹرز ماہرین کہتے ہیں کہ یہ روزہ تمہارے لیے ضرر کا سبب بنے گا، تو اب اسلام یا شریعت یا خدا یا اہل بیت کو ظالم تھوڑا ہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے، جو بہت زیادہ بیمار ہیں اور روزہ یقیناً ان کے لیے ان کے مرض میں اضافے کا سبب یا ان کے لیے نقصان یا ضرر ہو رہا ہے، تو اب ان کا فریضہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو اب ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، یعنی ماہرین اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا ہے، اور اب آپ یہاں پر اپنی چلانے لگے کہ نہیں مجھے تو رکھنا ہے، مجھ سے تو رہا ہی نہیں جاتا ہے روزے کے بغیر، تو اب یہاں آپ کے نہیں چلے گی، وہاں اللہ کہتا ہے کہ رکھیے، اور یہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ پھر آپ مت رکھیے، یعنی دونوں طریقوں سے اور دونوں پہلوؤں سے اطاعت الہی لازمی ہے، پروردگار عالم کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ جب اللہ کہے کہ روزہ رکھو تو رکھنا پڑے گا، اور جب اللہ ہی کہے کہ آپ مت رکھیے تو پھر آپ کو نہیں رکھنا ہے، پھر آپ کو نہیں رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ پھر رکھتے ہیں تو پھر آپ کا ہی رکھنا، اگر وہ روزہ آپ کے نقصان ضرر کا سبب بن رہا ہے، مرض میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ مثلا بہت سے ڈائبٹیز پیشنٹ ایسے ہیں، یقیناً اگر انہیں ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز یقیناً اگر وہ کہتے ہیں اپنے سچ کی بنیاد پر کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس مرض میں آپ کے اضافے کا سبب یا یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اس حد تک اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر یہاں پر آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ پھر یہاں پر شریعت نے آپ پر ایک چھوٹا سا کفارہ، یعنی کفارہ ایک مطعام پھر آپ کو نکالنا ہے، یعنی مریض ہے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو ایک مطعام کیا نکالے گا؟ ایک مطعام عبداللہ مکارم شیرازی نے بھی اور عبداللہ سستانی صاحب نے بھی ایک مطعام یعنی 5 کلو آٹا، اس کی روٹیاں، یعنی اگر آپ آٹا نکال رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں جو 5 کلو آٹے پر روٹیاں بنوانے میں خرچ آتا ہے آپ وہ پیسہ بھی نکالیے گا۔ یعنی اگر آپ ایک روزے کا فدیہ نکال لیں، ایک روزے کا، تو اس میں کتنا، اگر آٹا مثلا 35 روپے کلو ہے تو تقریباً 1-2 روپیہ اس میں اس کی پکائی کا بھی آپ نکالیے، مثلا میں 40 روپیہ، یعنی آپ مریض ہیں روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک مطعام آپ فدیہ نکالیں۔ اور اب سوال یہ ہوتا ہے، عبداللہ سستانی صاحب سے جب سوال ہوا کہ اگر کوئی مریض اپنے روزے کا ایک مطعام نکالتا ہے، اس کا پیسہ نکالتا ہے، مثلا یہ آٹا نکالتا ہے یا پیسہ نکالتا ہے، تو سوال ہوا آیا یہ کس کو دیا جائے؟ نکالنے والا سادات بھی ہو سکتا ہے اور نکالنے والا غیر سادات بھی ہو سکتا ہے، مولا کا پیروکار بھی ہو سکتا ہے، مولا کا شیعہ، تو اب کس کو دیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا پیسہ، اس میں کوئی قید نہیں ہے، چاہے سادات کو دیا جائے اور چاہے غیر سادات کو دیا جائے، کیونکہ فدیہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ صرف زکوٰۃ فطرہ، جو واجب زکوٰۃ فطرہ کا مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ یہ مطعام نکال رہے ہو تو یہ آپ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کے نگاہ میں مستحق ہے، جو بھی آپ کے نگاہ میں غریب ہے، آپ اس کو وہ پیسہ یا وہ آٹا آپ اس تک پہنچائیے۔ تو یہ جو مریض ہیں اور بہت زیادہ بوڑھے ہیں اور روزہ ان کے لیے اب ضرر ہے، نقصان ہے، تو ان کے لیے یہ فدیہ ہے۔ اور روزہ سفر میں آپ نہیں رکھ سکتے، احکام روزہ میں سے ایک مسئلہ اور بہت سے احکام جو ہیں وہ سفر کے الگ ہیں، یعنی اگر آپ سفر پر جانا چاہتے ہو تو آپ نے مثلا آج کی شب میں کل جانے کے لیے سوچا کہ کل مجھے سفر پر جانا ہے۔ بہت سے افراد جو ہیں ایک غفلت میں مبتلا ہیں اور وہ اس مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نے جب رات میں یا صبح میں سفر کا ارادہ کر لیا یا فوری طور پر آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو بہت سے افراد ایسے ہیں کہ وہ پھر صبح کو بیدار نہیں ہوتے، روزے کی نیت نہیں کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمیں تو آج سفر پر جانا ہے، یہ سوچ کر وہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ روزے کی نیت کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔
حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر آپ نے سفر کا ارادہ کیا، آپ سفر پہ جانا چاہتی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طریقے سے حسب معمول اپنے روزے کی نیت کریں، اور ایسا نہیں کہ آپ گھر سے ہی ناشتہ کر کے اور کھانا کھا کے اب آپ نکل لیں کہ مجھے تو سفر پہ جانا ہے، نہیں۔ اگر آپ نے حد تلفظ سے پہلے جان بوجھ کر اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو آپ چاہے بھلے ہی سفر پہ جا رہے ہیں، حد تلفظ سے پہلے اگر آپ نے اپنا روزہ افطار کیا کھولا، تو حکم شریعت یہ ہے کہ ایسے انسان پر کفارہ مخیرہ واجب ہوتا ہے، یعنی وہ 60 روزے رکھے گا یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، یا راہ خدا میں ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ یعنی آپ کا فریضہ کیا ہے؟ آپ نیت کریے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نیت کریے، اور جب آپ کی بستی کی حد تلفظ آ جائے تو اس حد تلفظ کے جانے کے بعد آپ اس مقام پر روزہ کھولیے، تو پھر آپ پر اس روزے کا کفارہ واجب نہیں ہوگا، یعنی شریعت نے آپ کو کفارے سے بچا لیا ہے۔ اب بعد ماہ رمضان، بعد ماہ توبہ، بعد ماہ رمضان، اب ایک روزے کے بدلے صرف آپ کو ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک اس میں خصوصی مسئلہ ہے جو انسان اس پر غفلت میں مبتلا رہتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ اور پھر اس میں بہت سے پہلو اور بھی ہیں اس مسئلے کے تفصیل میں، یعنی یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سفر پر بھی جائیں اور ہمارا روزہ صحیح بھی ہو جائے، تو اس میں دو پہلو ہیں۔ اگر آپ اپنا روزہ باقی رکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی بستی میں، اپنے وطن یا کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہو کہ جہاں پر آپ کا 10 دن ٹھہرنے کا مسمم ارادہ ہو، تو حکم شریعت یہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے اپنے وطن یا اس جگہ پر پہنچ جائیں، تو اب آپ کا اس دن کا روزہ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی راستے میں ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ اور اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، یہ آپ اپنے وطن نہیں جا رہے ہو، یا آپ کسی ایسی بستی ایسی جگہ پر یا ایسے شہر میں نہیں جا رہے ہو جہاں پر 10 دن ٹھہرنے کا آپ کا مصمم ارادہ ہے، عزم بالجزم یا پکا ارادہ ہے، تو اب وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے، اس دن کا صحیح ہو، نہ کفارہ ہو نہ قضا ہو، تو حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ اب آپ اپنے بستی سے، اپنے جگہ سے جو ہے تلفظ سے آپ زوال کے بعد نکلیے، یعنی جب 12:30 ہو جائیں اور زوال کا وقت آ جائے تو اب آپ زوال کے بعد نکلیے، زوال کے بعد سفر شروع کریے، تو آپ کا وہ اس دن کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ اسی میں ایک پہلو اور بھی ہے سفر کے حوالے سے، مثلا آپ کہیں بہت دور سفر پہ جانا نہیں چاہتے ہو، مثلا 50 60 یا 100 جتنا بھی آپ جانا چاہتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ ہمارا بس مشکل سے آدھا یا 10 منٹ کا کام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ کام بھی ہو جائے اور ہمارا روزہ بھی صحیح ہو جائے، تو اس میں کیا طریقہ ہے؟ تو حکم شریعت کیا ہے؟ مثلا آپ یہاں مودی نگر یا اس کے علاوہ میرٹھ یا بلند شہر آپ کہیں بھی جانا چاہ رہے ہو اپنا کام کرنے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس دن کا روزہ ٹھیک ہو جائے، تو اگر آپ نے اس دن صبح سفر کیا اور اب آپ چاہے کتنے بھی دور چلے جائیں، اگر آپ اپنا وہ کام ختم کر کے اگر زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچ رہے ہیں، تو اب آپ کا روزہ ٹھیک ہے، یعنی اب آپ پر نہ روزے کا قضا ہے اور نہ کفارہ ہے۔ تو روزہ جسمانی فوائد بھی رکھتا ہے اور روزہ روحانی فوائد بھی رکھتا ہے۔ روزہ انسان کے قوت ارادی کو تقویت عطا کر دیتا ہے۔ روزہ تمہارے لیے جہنم کا سپر بن جاتا ہے، جہنم کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ روزہ تمہیں جہنم سے جلنے سے بچا دیتا ہے۔ روزہ تمہارے تقوی کا سبب بنتا ہے۔ تو روزہ واجبات میں سے ہے، آپ بھی روزہ رکھیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ہدایت کریے، تعلیم دیجیے اس کے احکام کی، اور روزوں کی معرفت کرائیے، تاکہ روزے کے ذریعے سے آپ کو غریب اور امیر کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے، اور روزوں کے ذریعے سے جب آپ کو اس میں بھوک اور پیاس لگے تو آپ محشر قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔